امریکہ میں کسی بھی جرم کی سزا مجرم کو چوک پہ لٹکانا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں رہنے والے شہری اپنے آپ کو دیگر ملکوں کے مقابلے میں ریلیٹیولی سپیکنگ سیف محسوس کرتے ہیں۔ اس وقت رات کے تقریباً 12 بج رہے ہیں اور میں ڈیٹروئٹ شہر کی ایک ویران سڑک کے ایک سمسان سے پارکنگ لاٹ میں کھڑا ہوں۔ اس وقت پاکستان میں اجتماعی زیادتی کے کیس کو لے کے کافی بحث چھڑ چکی ہے اور بہت سے لوگوں نے مجھے سوال پوچھا کہ آپ بتائیں کہ یو ایس میں اس طرح کا اگر کوئی سیکشل اسالٹ کیس ہوتا ہے یا ریپ کا کیس ہوتا ہے تو اسے کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے۔ ویسے تو بڑا کمپلیکیٹڈ اور ڈیٹیلڈ سبجیکٹ ہے، لیکن اس کو سمپل کرنے کے لیے چند باتیں یا چند پوائنٹ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ریپ یا جنسی زیادتی ایک بہت ہی سیریس کرائم ہے اور اس کرائم کو کم کرنے کے لیے اس بات پہ بڑا ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ آپ کے شہر کی اوور آل کرائم پالیسی کیا ہے۔ اگر آپ کا اوور آل کرائم ریٹ نیچے ہے یا نیچے لاتے ہیں آپ تو یہ کرائم بھی نیچے آئے گا۔ میں خاص کر یہ ویڈیو اس لیے ڈیٹروئٹ میں شوٹ کر رہا ہوں کہ کسی زمانے میں اس شہر کو امریکہ کے خطرناک شہروں میں تصور کیا جاتا تھا، لیکن پچھلے چند سالوں میں یہاں کی پولیس نے اپنے شہریوں کے ساتھ مل کر کچھ ایسے پروگرامز لانچ کیے ہیں جس کی وجہ سے یہاں کے کرائم ریٹ میں اسپیشلی ڈاؤن ٹاؤن ڈیٹروئٹ میں سگنیفیکنٹ کمی آئی ہے، اور اس کا سب سے بڑا سائن یہ ہے کہ یہاں بہت سارے بزنسز واپس آنا شروع ہو گئے ہیں۔ گوگل نے بھی یہاں اپنا آفس کھول لیا ہے اور اس کرائم ریٹ کو کم کرنے میں بہت سارے انیشیٹیوز انوالو تھے، لیکن سب سے بڑا اسٹیپ جو انہوں نے یہاں پہ لیا، جو بہت بڑے اسٹیپس میں سے ایک تھا، وہ یہ کہ پولیس کی پیٹرولنگ ہر جگہ پہ بڑھا دی گئی۔ ہر سینسیٹیو ایریا میں کانسٹنٹ بیسس پر پولیس کو یہ پابند کیا گیا، ان کو ریسورسز دی گئی کہ آپ اپنی پیٹرولنگ بڑھائیں گے۔ اس سے نہ صرف کرائم ریٹ میں کمی ہوتی ہے بلکہ لوگوں میں بھی ایک اعتماد آتا ہے، ایک فضا آتی ہے سیفٹی کی، تاکہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں، بزنسز کو انجوائے کریں۔ دوسری سب سے امپورٹنٹ بات، امریکہ میں جب بھی کوئی سیکشل اسالٹ کیس یا زیادتی کی کیس کو نمٹایا جاتا ہے تو پولیس آفیشل سے لے کر اسے ڈیل کرنے والے ایکسپرٹ تک ہمیشہ ایک رائے دیتے ہیں: ڈو ناٹ بلیم دا وکٹم۔ اگر کسی کو بلیم ہی کرنا ہے تو اس شخص کو کرنا چاہیے جس نے کرائم کیا ہے، نہ کہ جس کے اوپر کرائم ہوا ہے۔ یہ بلیم کرنے سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا، لیکن ہاں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی وکٹم کو بلیم کریں گے تو نیکسٹ ٹائم خدا نخواستہ ایسے اگر کوئی کیسز ہوتے ہیں تو ان میں جو وکٹمز ہوں گے وہ سامنے آنے سے ڈریں گے، اپنا کیس رپورٹ کرنے سے ڈریں گے۔ ان کو یہ خوف ہوگا کہ کہیں ہمیں تو بلیم نہیں کیا جائے گا، اور اگر لوگ سامنے آ کر اپنے کیسز رپورٹ ہی نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے۔ اور دوسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ پھر یہ کرائم کرنے والوں کی مزید ہمت بڑھے گی جب وکٹم سامنے آ کر کیسز کو رپورٹ نہیں کریں گے۔ تیسری ایک امپورٹنٹ چیز یہاں پہ سیکشل اسالٹ کیسز کو نمٹنے میں جو بہت ضروری سمجھی جاتی ہے، اسپیشلی پولیس ڈپارٹمنٹس کو لے کر، اسے کہتے ہیں ریپ کٹس۔ یہ ریپ کٹ ایک ایسی کٹ ہے جو تمام پولیس ڈپارٹمنٹس کو دی جاتی ہے، جس میں کس طرح ان کیسز کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، اس کے اسٹیپ بائی اسٹیپ انسٹرکشن سے لے کر جتنے بھی میڈیکل ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں وہ سارا ایکوپمنٹ تمام پولیس والوں کو دیا جاتا ہے۔ یعنی جب بھی کوئی وکٹم ان کے پاس آتا ہے کہ رپورٹ لے کر کہ ان کے ساتھ یہ کرائم ہوا یا زیادتی ہوئی ہے، تو فوراً وہ اس کٹ کو یوز کرتے ہیں، اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ تمام یونیورسل جو یہاں پہ گائیڈ لائنز ہیں اس کو فالو کیا جاتا ہے، تاکہ جتنا زیادہ ایویڈنس کلیکٹ کیا جائے فوری طور پر کم سے کم وقت میں اور فوراً کرائم ہونے کے بعد، اتنا زیادہ آگے جا کے انویسٹیگیشن میں مدد ملے گی۔ اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جو ایسے کیسز میں اسپیشلی جب کوئی ہائی پروفائل کیسز یہاں پہ ہوتا ہے تو وہ ہے ٹرانسپیرنسی آف انویسٹیگیشن۔ بظاہر تو یہ ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ کسی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو جائے، لیکن یہ اتھارٹیز کے لیے، اسپیشلی پولیس ڈپارٹمنٹس کے لیے یہ موقع ہے اپنا اعتماد بحال کرنے میں اپنی پبلک کے لیے، کہ وہ نہ صرف پبلک کو ٹرانسپیرنسی دکھائیں، ہر اسٹیپ انویسٹیگیشن کی جو ہے وہ پبلک کو بتائیں کہ کس طرح یہ کیس انویسٹیگیٹ ہوا ہے۔ اگر روزانہ کی بیسس پہ نہیں تو فریکوینٹلی لوگوں کو پریس کانفرنسز کر کے یا کسی بھی طرح سے اپڈیٹ کیا جائے کہ اب کیس کی اپڈیٹ کہاں تک پہنچی۔ اور نہ صرف یہ بلکہ جب کورٹ میں ٹرائل بھی ہوتی ہے تو یہاں پر اس ٹرائل کو پبلک کیا جاتا ہے، پریس کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے ٹرائل کی اپڈیٹ دی جاتی ہے، تاکہ پوری دنیا کو، اپنے خاص کر شہریوں کو یہ دکھایا جائے کہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو کون کون سے اسٹیپ لیے جاتے ہیں اور کون سے اسٹیپ صحیح ہیں، تاکہ نیکسٹ ٹائم خدا نخواستہ کبھی ایسا کوئی واقعہ ہو تو لوگ اویئر ہوں، ایجوکیٹڈ ہوں کہ اب کون سا اسٹیپ لینا ہے اور ہم انویسٹیگیشن کے کس حصے میں ہیں اور کہیں کوئی بیسٹ پریکٹس اوائڈ تو نہیں ہو رہی اس سارے معاملے میں۔ لائک آئی سیڈ، اس سے نہ صرف کلپرٹس کو پکڑنے میں مدد ملتی ہے بلکہ پبلک کے اندر بھی کانفیڈنس بحال ہوتا ہے پولیس کو لے کر، اتھارٹیز کو لے کر۔ یہ سارے سٹیپس لینے کے باوجود بھی یہ کرائمز 100% کہیں بھی کم نہیں ہوں گے، دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں ہوتے، لیکن یہ سارے سٹیپس لینے کا فائدہ یہ ہے کہ نہ صرف کرمنلز کو پکڑا جائے، ان کو یہ باور کرایا جائے کہ ایک سسٹم ہمارے پاس ایسا موجود ہے جس میں کسی بھی کرمنلز کو نہیں چھوڑا جائے گا اور انہیں اس پروسیس سے گزارا جائے گا، بلکہ لوگوں میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ باور کرایا جائے، ان کو ایک سینس آف سیکیورٹی دی جائے کہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اتھارٹیز سے لے کر سول سوسائٹی تک سب آپ کے ساتھ ہیں،
اور اس کیس کو پرائیورٹی پہ رکھا جاتا ہے. ایون کورٹس کے معاملات میں بھی جب کورٹ میں ٹرائل ہوتی ہیں تو اس قسم کے سیریس کیسز کو پرائیورٹی لیول پہ سالو کیا جاتا ہے, اسپیڈ لیول پہ. امریکہ میں بھی سیکشول اسالٹ یا ریپ سے ریلیٹڈ بہت سارے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, اور حالانکہ یہاں پہ ریپ کی جو ڈیفینیشن یا لیگل ڈیفینیشن ہے وہ پاکستان یا انڈیا سے کافی مختلف ہے. یہاں پر تو کوئی بھی ایسا اٹیمپٹ جو کسی مرد یا عورت کی مرضی کے بغیر ہوا ہو وہ بھی ریپ کے زمرے میں آتا ہے. اسی لیے یہاں پر بہت سارے میجورٹی آف سیکشول اسالٹ جو کیسز ہوتے ہیں اس میں وکٹم اور پرپیٹریٹر جو کرائم کرنے والا ہے ان کے درمیان کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوتا ہے, یا تو وہ اس کا پارٹنر ہو سکتا ہے, ہسبینڈ ہو سکتا ہے, یا کوئی نہ کسی ریلیشن شپ میں ہو سکتا ہے. اسٹرینجرز کی طرف سے یہ اٹیکس ہونے میں یا کسی انجان شخص کی طرف سے اس قسم کے کرائم ہونے کا ریشو باقی کیسز سے کم ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ جو کیس ہوا ہے وہ پہلا کیس نہیں ہے, لیکن اگر یہ تمام سٹیپس لیے جائیں اور پبلک کے اندر لا انفورسمنٹ ایجنسی اور انصاف کے حوالے سے اگر یہ کانفیڈنس بحال کیا جائے تو ہو سکتا ہے یہ کیس آخری یا تو پھر آخری کیسز میں سے ایک ثابت ہو. That's it. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ.